ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ہم خاندان کے مختلف اجزاء کے بارے میں اور خاندان کے استحکام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ابھی تک زیادہ جو ہم نے دیکھا وہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور خاندان کے استحکام کے طریقے. لیکن آج جو موضوع ہم دیکھیں گے وہ ہے والدین کے بارے میں. وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد سے جب زندگی کا آغاز، خاندان کا آغاز ہوتا ہے، پھر ان سے بچے ہوتے ہیں. جیسے سورہ نساء کی آیت ہم نے پڑھی تھی بالکل ابتدا میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. تو خاندان کا آغاز ایک عورت اور مرد سے ہوتا ہے اور پھر وہی عورت اور مرد ان ماں اور باپ بن جاتے ہیں جب ان سے بچے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا ہے. پھر میکے بنتے ہیں، پھر سسرال بنتے ہیں، پھر نانیاں دادیاں، نانے دادے اور پوتیاں پوتے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. تو خاندان کی تشکیل اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. خاندان الہامی ہے، ڈیوائن ہے، خود اللہ نے تشکیل دی ہے. اور اس خاندان میں والدین جو ہیں وہ بلند ترین مقام پر ہیں. پھر درجہ بدرجہ دوسرے اہل خانہ آتے ہیں. اگر وہ عورت اور مرد جس کی شادی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے والدین تھے، اور ان والدین نے ہمارے معاشرے کے اندر وہ والدین ہیں جو وہ شادیاں طے کرتے ہیں. تو اللہ جو انسانوں میں، خاندان میں سب سے بڑا مقام دیتا ہے وہ والدین کو دیتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر جو لفظ والد، والدہ، والدیک اور والدین، یہ اس طرح کے جو متفرق الفاظ ہیں، یا والدین کا جو تذکرہ ہے متفرق صورتوں میں تقریباً 27 مرتبہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو جنت کے دروازے قرار دیا ہے. یہ حدیث ابھی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مشکات کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے. اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات اور ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں. اور اگر دونوں میں سے ایک ہے تو پھر دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں تب بھی؟ تو فرمایا ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی. یعنی والدین جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں. اب جس طرح کا ان کے ساتھ ہم سلوک کریں گے گویا اپنی آخرت ویسی ہی بنائیں گے. مسلم معاشروں کے اندر الحمدللہ اقدار ابھی اچھی ہیں اور کافی اچھی اقدار باقی ہیں جو قابل فخر ہیں اگر وہ قائم رہیں. اور اس میں سے مستحکم خاندان ایک ہماری بڑی اچھی اقدار ہے. لیکن ظاہر خاندان تو بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور یہ شرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اسی طرح بزرگوں اور والدین کی خدمت اور ان کے احترام کی جو قدر ہے یہ بڑی اہم قدر ہے. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی یہ موجود ہے، ختم نہیں ہوئی اور بڑی تعداد میں موجود ہے. لیکن کم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ اقدار نہ ہو. بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے 2 بھائیوں نے مقدمہ کیا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھنا ہے اور دوسرے کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ماں کو رکھنا چاہتا ہوں. اور ماں ایسی تھی کہ جس کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے آئے عدالت کے اندر. تو یہ اقدار ہماری موجود ہیں اگرچہ کم ہو رہی ہیں. اسی طرح چھوٹوں پہ شفقت کی، وہاں محبت کی اقدار ہے، حیا کی قدر ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں اور جتنی ہیں ان کی ہمیں بہتری کی اور ان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن عصر حاضر میں اقدار تیزی سے بدل رہی ہیں، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. دین سے دوری ہو رہی ہے، تقوی کی کمی ہو رہی ہے، حیا تیزی سے اٹھ رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے سرکش ہو رہے ہیں اور اولڈ ہاؤسز کا قیام یہاں بھی ہو رہا ہے. عصر حاضر کی زندگی جو ہے یہ دین سے بیزاری
مادیت اور جنسیت کے گرد گھومتی ہے. خود غرضی کی زندگی ہے، کمائی کی دھن ہے، اور اس کمائی کی دھن میں اپنے بچوں کی فکر تو بہت ہے کہ میرے بچے کیا کریں گے اور میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کما لوں. لیکن کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ جب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی بوڑھے بھی تھے گھر کے اندر جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور یہاں تک پہنچایا. اور پاکستان کے اندر کے واقعات ہیں کہ ایک آدمی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور منع کرتی ہے، دیر سے گھر آتا ہوں تو پوچھتی ہے اور اس سے تکرار ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دوں. ایک آدمی اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے گیا اور کہا کیا کہ میری بیوی صبح دیر سے جاگنے کی عادی ہے. باپ جلدی جاگ جاتا ہے اور بیوی اور باپ کی تکرار ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کسے رکھو یا مجھے رکھو، اور باپ کہتا ہے کہ اسے طلاق دو. یہ چیزیں اگرچہ ابھی کم ہیں لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر اولڈ ہاؤس کھلے گا. ہاں اولڈ ہاؤس یوں ہو سکتا ہے کہ بھی کسی کے کوئی بچے ہیں ہی نہیں، خاندان میں کوئی نہیں ہے، کوئی بوڑھا تنہا رہ گیا، تو اس کے لیے ایک ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ان کی دیکھ بھال کی جائے. لیکن اگر خاندان کا کوئی افراد موجود ہیں اور بچوں کے بچے موجود ہیں تو پھر والدین کا اولڈ ہاؤس میں رہنا گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والدین کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. تو یہ یعنی والدہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور دونوں کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے کہ والدین کون ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا میں آئے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تب بھی اتنا بے بس ہوتا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اور اس حال میں ماں اس کو جنم دیتی ہے. زچگی کی تکلیف جو وہ سہتی ہے، اور یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہیں، کوئی اور اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس طرح سے بچے کو جنم دیتی ہیں. ذوف اٹھا کے وہ بچہ پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم لیبر روم کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض پیشنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اب اس کو بہت غصہ آئے گا بچے پہ کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی فارغ ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ میرا کیا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے. اور اگر تھوڑی سی دیر گزر جائے تو کہتی ہے مجھے دکھا تو نہیں، تو مسکرا کے اس کو دیکھتی ہے. یعنی یہ ایک اللہ کا ایسا عجیب نظام ہے کہ ماں اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کتنی راتیں جاگتی ہے، کتنی سردی کی راتوں میں خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، کتنی راتیں ماں اور باپ بچے کو لے کے اور ٹہلتے ہوئے گزار دیتے ہیں. یعنی بے لوث ان کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. کہ ایک آیت سورہ لقمان کے اندر بھی ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. یہاں پہ اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو وصیت کی ہے شکر کی کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. وہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑ دیا. اتنا یعنی بڑا مرتبہ اللہ نے والدین کو دیا ہے. اور قرآن کے اندر ہم باقی جگہوں پہ بھی ترتیب دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے جو احکامات دیے اس میں شرک نہ کرو، اور شرک کے بعد کہا کہ اپنے والدین کا احسان پہچانو. تو اللہ تخلیق کرنے والا ہے، والدین دنیا میں اس تخلیق کے آنے کا ذریعہ ہیں، تو دونوں کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور والدین کی شکر گزاری کتنی ہے اور کتنی ہم کرتے ہیں، اس شکر گزاری کے حق کیا ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو. انسان کے رویوں کی نشاندہی بھی کر دی، اس کے
بھی اس کو سلوک والدین کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی ہدایت بھی دے دی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑھاپے سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، اور جب وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں اب وہ بھول جاتے ہیں، بس کا تو والدین یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا، اور ایک بات ہم سے پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر اس بات کو کرتے ہیں، پھر ایک اپنی بات سناتے ہیں اور اس بات کو کوئی کبھی دن میں 4 دفعہ اور کبھی مہینے میں 10 دفعہ سناتے ہیں کیونکہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ بات ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ تو اس وقت ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، اور وہ ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں، حکم کیا دیا کہ منہ سے کوئی سخت کلمہ نہ نکلے، اکتاہٹ نہ ہو، جس بات کو ٹھیس نہ پہنچو۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کی طرف سے حساس ہو جاتے ہیں، اولاد بھول جاتی ہے لیکن انہیں یاد ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے کیسے کیسے پالا ہے اور کن سٹیجز سے گزرے ہیں، اور اب جب وہ خود بوڑھے ہو گئے ہیں اور ضرورت مند ہو گئے ہیں تو اب اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تو تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اگرچہ جو نیک والدین ہوتے ہیں وہ اس تکلیف کا بھی بچوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے اور اس پہ صبر کرتے ہیں، نیک والدین اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا کہ بعض خاندانوں میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بااعتماد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے اپنا حق اور دعویٰ جتا بھی لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں والدین کو، خاص طور پر ماؤں کو، کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اور بس بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا اظہار ہوتی ہیں کہ بچوں کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کو اعتماد دیتے ہیں اور ان کو وہ حق دیتے ہیں کہ اس ایج میں بھی وہ ان کو بچوں کو کچھ بھی کہہ لیں، ڈانٹ لیں، یعنی اتنی محبت دیتے ہیں کہ والدین اپنا حق باقی رکھتے ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے والدین کو حق نہیں دیتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، سختی سے ان کے ساتھ بولتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ والدین اس ایج میں بے بس ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، محتاج ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں گزارا کرنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ والدین میں ڈپریسڈ نظر آتے ہیں اور خاموش نظر آتے ہیں۔ اللہ مالک ہے اور اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ نے جو احکام دیے اس کو پتا تھا کہ کس عمر میں کس کی کیفیت کیا ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی اف تو ہم آہستہ سے دل میں بھی کہتے ہیں نا، تو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، کجا یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا کلمے بولے جاتے ہیں، اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ قولاً کریمہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کیسا قولاً کریمہ کیسا قول ہوگا، محبت بھرا قول ہوگا۔ تو نرمی 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 والدین کے ساتھ، نرمی، اور ان کی ضروریات کا خیال، ان کے کھانے پینے کا خیال، انہیں کھانا وقت پہ دیں، ان کے پسندیدہ کھانے کا احترام کریں، پرہیزوں کی آڑ میں ان کے دل نہ توڑیں، اور ان کو درمیان میں بھی کچھ دیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا جو سلوک ہے وہ رکھیں، اور انہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا حضرت ابن عمر نے والدین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا تھا، تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہیں، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا، یعنی یہ بھی ایک ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ والدین کے آگے نہ چلو اور ان سے پہلے بیٹھو نہ، یعنی اتنی چیزوں کا بھی خیال رکھو، اس سے بھی والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر والدین کے اوپر خرچ کرنا، اس کا بھی جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو نمبر 1 اپنے والدین پر خرچ کرو،
اور پھر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر، اور پھر فرمایا کہ جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہوگا۔ سب سے بہترین خرچ والدین پر خرچ، کیونکہ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے جوانی ہمارے نام کر دی تھی۔ تو والدین پہ خرچ کریں، کھلے دل سے کریں، محبت سے کریں، اس میں دل میں تنگی نہ لائیں، پریفرنس والدین کو دیں، اور پھر اپنے بچوں پہ خرچ کریں۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں جی معاملہ کیا ہے، اور مختصر میں اس کو کر رہی ہوں کہ بوڑھے سے پوچھا اور بوڑھے سے کہا کہ وہ نظم جو ابھی تم دل میں جو نظم تم پڑھ رہے تھے وہ سناؤ۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا کہ میں نے تو کوئی نظم ابھی کسی کو نہیں سنائی، ابھی تو صرف میرے دل میں آئی ہے۔ یعنی وہ بوڑھا جب آ رہا تھا، وہ والد جب آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دل میں وہ نظم پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا ابھی تو میں نے کسی کو یہ سنائی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اس نظم کا علم ہو گیا۔ اس نے وہ نظم سنائی، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتی ہوں کہ اس میں بس اتنی بات کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تیری ذمہ داری اٹھائی، تیرا کھانا پینا سب کچھ میں نے اپنی کمائی سے کیا، اور تجھے کس طرح سے میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے پالا، وہ ساری چیزیں وہ باپ اس میں گنتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، اور کم از کم پڑوسی کا حق تو مجھے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا کہ جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا۔ آج سوال کرتے ہیں علماء سے کہ کیا اولڈ ہاؤسز پہ خرچ کرنا انفاق ہے؟ کیا ماں باپ کو چھوڑنا ہے اور خرچ دیتے رہیں؟ کاش ان لوگوں کی نظروں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات گزرے ہوتے۔ بڑا ہی رکت آموز سا موبائل پہ میسج چل رہا تھا کہ ایک بابا جی موبائل کی دکان پر گئے اور اسے کہا کہ میرا موبائل چیک کرو، یہ خراب ہے۔ دکاندار نے چیک کر کے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تو مایوسی سے کہا کہ پھر بچوں کا فون کیوں نہیں آتا؟ بہرحال اپنے والدین کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی خدمت جو ہے وہ محبت کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اولاد ماں باپ پر ایک محبت بری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ دن میں 100 بار ایسی نظر ڈالا تھا، پھر فرمایا ہاں 100 بار۔ اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بالکل پاک ہے، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ محبت بری نگاہ کا ثواب اگر حج کے برابر ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ محبت کے بغیر خدمت ممکن نہیں ہے۔ ماں کے اندر محبت ہوتی ہے تو وہ بچوں کو پال لیتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، اس پہ غصہ نہیں کرتی، اور ہر دفعہ اٹھاتے ہوئے اسے صدقے جاؤں کہہ کے اٹھاتی ہے۔ تو کیسے کتنی اولاد ہے جو کہتی ہو کہ میں صدقے جاؤں، میرے ماں باپ بیمار ہیں، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے قرار دی گئی، اور ماں کا حق 3 گنا قرار دیا گیا باپ کی نسبت۔ صحابہ نے پوچھا تو 3 دفعہ ماں کا بتایا اور پھر 4تھی دفعہ باپ کا حق قرار دیا، اگرچہ باپ کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق باپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ تو باپ کا اپنا مقام بہت بلند ہے اور بڑا اہم ہے۔ بیٹے آج کل سرکش ہو گئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آج جنریشن گیپ ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل کے ساتھ تجربے کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور خدمت کیا ہے اس پہ بھی غور کریں۔ ہم کس چیز کو خدمت کہتے ہیں؟ کہ اولاد پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ محبت کرے، ان کا ادب اور احترام کرے، اگر وہ تنگ دست اور مقروض ہیں تو ان کی اعانت کرے، ان کے دل کو آرام پہنچائے، ان کے دل کو خوشی پہنچائے۔ دیکھیں کس طرح خوشی پہنچتی ہے۔ کسی نے بڑا اچھا اس پہ اس کی تشریح کی کہ نیک اولاد جو ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتی
کہ والدین کہیں کہ مجھے یہ چیز دو یا انہیں کہنا پڑے کہ مجھے یہ پسند ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ والدین کی خوشی کس چیز میں ہے, وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. وہ والدین سے مانگے بغیر, والدین کی یعنی ان کی ڈیمانڈ کے بغیر ان کو چیز پہنچاتا ہے اور ان کی دعائیں لیتا ہے. وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج میں دلچسپی لیں, ان کی فکر کریں, ان کو خوشی سے دوائی لا کے دیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اور ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں. اور سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کریں, معروف میں ان کی اطاعت کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین کی خدمت ہیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ والدین کو وقت دیں. وقت ان کی ضرورت ہے. وہ تنہا ہوتے ہیں, وہ بوڑھے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بیٹھ جائیں. اگر دن کا کوئی 5, 10, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اس سے ان کا دل خوش ہو جائے گا, اور وہ بہت دعائیں دیں گے کہ میرے بچے تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں. تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں بہرحال. لیکن والدین کو ٹائم دیں, ان کا حال پوچھیں. اور ایسے نیک بچوں کو بھی دیکھا کہ جو باقاعدگی سے والدین کی ٹانگیں دباتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں, اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ بچے زندگی میں بہت کامیاب ہیں. کہ اور پھر جتنی دیر وہ ماں باپ کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں یا ان کو جسمانی لحاظ سے ان کو آرام پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو اتنی دیر ماں باپ ان سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. اور میں نے بعض بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی باتیں بھی رکھ لیتے ہیں, اپنے باتیں بھی ان سے منوا لیتے ہیں اس دبانے کی کیفیت میں خدمت کر کے. تو اپنا جو مقصد تھا وہ بھی حل کر لیا. تو دو طرفہ مقاصد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے پاس بیٹھیں, ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی ٹانگیں دبائیں, ان کی ضروریات پوری کریں, ان کے ساتھ باتیں کریں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باعث اجر ہوں گی, اور ان کا بڑھاپا جو ہے وہ آسان گزرے گا, اور اللہ راضی ہوگا, اور ہمارے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رضائی ماں کا احترام جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے سلوک ہو سکتا ہے. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے مغفرت طلب کرنا, ان کے جو عہد یا ان کی جو وصیت تھی اس کو نافذ کرنا, ان کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا, باپ کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں ان کا احترام کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت تو ختم ہو جاتی ہے. تو صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس شخص کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ, دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم, اور تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. یہ بھی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اولاد, صالح اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے, اور دعا اللہ نے خود سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ یا اللہ اس طرح تو ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اور ماں کیسے پالتی ہے, راتوں کو کیسے جاگتی ہے. ہم نے تو ماؤں کے منظر دیکھے ہیں کہ وہ واش روم لے جا رہی ہیں بچوں کو دھلانے کے لیے, بچہ گندا ہے, اس سے بو آ رہی ہے, لیکن ماں اس وقت بھی چومتے ہوئے اس کو لے جا رہی ہے. تو ہم تو یہ حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. ہمارے والدین اگر کبھی ان کو تکلیف ایسی ہو جائے کہ ان کا بستر گندا ہو جاتا ہو, تو ہم میں سے کتنے ہیں جو محبت سے اس بستر کو صاف کرتے ہوں اور کراہت نہ کرتے ہیں اور چومتے ہوئے والدین کو صاف کرتے ہوں. بڑا مشکل سٹیج ہے. ہم تو خدمت گار بلا لیتے ہیں کہ وہ آ کے بستر صاف کر دے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کرتے ہوں. تو اپنی آخرت کی فکر ہم خود کریں. انبیاء کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں, انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, ہم نماز میں یہ دعا بکثرت پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس یوم حساب کے دن بخش دینا. نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, کہ یار رب مجھے اور میرے والدین کو, جو شخص میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, ان سب کو بخش دے. یہ طوفان نوح کے وقت انہوں نے دعائیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے جب درجات بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا کہ اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. تو اولاد کی دعا سے والدین کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اگر ہم کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی رضامندی ملے گی, گناہوں کا کفارہ بنے گا ہمارے لیے, جنت کے حصول کا ذریعہ ہوگا, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوگا.
مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہوگا. یاد ہے ہمیں وہ واقعہ سب نے پڑھا ہوگا جو پتھر سرکنے والا واقعہ ہے, جو ایک شخص نے کہا جب غار میں پھنس گئے تھے 3 لوگ اور تینوں اپنی اپنی نیکیاں بیان کرتے ہیں, تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں دودھ لے کے ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا, اللہ میری نیکی اگر تیرے لیے تھی تو اس کو قبول فرما. تو اس کی وجہ سے پتھر سرک گیا. جہاد کا ثواب ملتا ہے, حج کا ثواب ملتا ہے, عمر دراز ہوتی ہے. عمر درازی کی بھی یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور اسی کے بالمقابل اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, ان کی اطاعت نہیں کرتے, ان کو قول اور فعل سے ایذا پہنچاتے ہیں, ان پہ غصہ کرتے ہیں, ان کو خرچہ نہیں دیتے, معاشی کفالت ان کی نہیں کرتے, ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں, اور اہم بات یہ کہ ان کو معاملات سے بے دخل کر دیتے ہیں. جتنی دیر زندگی ہے ان کی کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہی ہے. دیکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے, لیکن والدین سے مشورہ ضرور کر لیں. ان کو یہ احساس رہے کہ یہ ابھی جو گھر کے معاملات ہیں ان میں ہمیں بچے جو اپنا شریک رکھتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا ہے تو ان سے مشورہ لے لیں اور ان کو ہم اپنے مشاورت میں شامل کر لیں, تو اس سے ان کو ایک خوشی ہوگی اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا. اور والدین کو گالی نہ دیں. اچھا کوئی والدین کو بھی گالی دیتا ہے تو والدین کو گالی کیسے دیتے ہیں؟ جب دوسروں کو گالی دیتے ہیں باپ کی یا ماں کی تو وہ پلٹ کے وہی گالی دیتا ہے اور وہ واپس آتی ہے والدین پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم بچیں, جو انہوں نے بد دعا کی تھی جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے, وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک ممبر پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا, دوسرے پہ رکھا تو آمین, تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. میں نے کہا آمین. اور دوسرا وہ کہ جس نے کہا دوسری دفعہ کہا کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے, درود شریف نہ پڑھے, ہلاک ہو وہ شخص, اس پہ آمین کہا. اور تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماں اور باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. یہ زادرا کے اندر سے 116 نمبر صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہے. تو والدین کا نافرمان, رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنے والا, وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہتی ہیں, بہت پتلے یا ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں اور جن کا تہبند تکبر سے ٹخنوں کے نیچے ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے آتی ہوگی. یہ حدیث بھی زادرا کے اندر ہے. تو بس ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اور والدین کو اف تک نہ کہیں, جھڑکیں نہیں, تلخ لہجے میں ان سے بات نہ کریں, ان سے بے رخی سے پیش نہ آئیں, ان کی دل آزاری نہ کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں. تو اس لیے ہم ان سب چیزوں سے بچیں اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا. والدین کا نافرمان جنت میں نہ جائے گا, جنت سے محروم ہوگا. اور وہ شخص بھی جو احسان دے کے جتانے والا ہو, اور وہ شرابی جو توبہ نہ کرے. تو بہرحال اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.